10ویں فضیلت آج کے اس لیکچر کی 10ویں اور مرزا صاحب کی زبانی 10ویں فضیلت، یہ وہ فضیلت ہے، یہ جو آج فضائل میں بیان کر رہا ہوں جس کا نمبر ابھی 10واں آ گیا، یہ وہ فضائل ہیں جو مرزا صاحب نے اپنی زبانی لوگوں کو سنائے ہوئے ہیں، لیکن سنا کر ان کو دھوکہ دیا ہوا کہ نہیں سوائے صحابی ہونے کی کوئی فضیلت ثابت نہیں۔ مرزا صاحب نے خود کہا ہے، یہ جو فضیلت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی، یہ مہر ہے اس بات پر کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ظلم و ستم سے پاک تھے، اور اس پر تو ہم گواہیاں بھی صحابہ کرام کی بھی پیش کر چکے ہیں نا کہ عدل و انصاف والے حکمران تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کر چکے، اس پر ہمارا اسپیشل کلپ بھی موجود ہے، اور مرزا صاحب نے اللہ کے فضل و کرم سے آج تک کوئی جواب ہماری کسی بات کا نہیں دیا، اس کا کیا دینا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ عدل و انصاف والے انسان تھے، حق پرست تھے، کبھی حق سے عدول نہیں کرتے تھے۔ یہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا فرمان ہم بیان کر چکے ہیں۔ ظلم و ستم کے بارے میں کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں، جھوٹی روایتیں گھڑ گھڑ کے رافضیوں نے امت میں پھیلانے کی کوشش کی، اور بعض رافضیوں نے اور نیم رافضیوں نے روایات کو لیا اور جھوٹ لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیے، یا بعض صحیح حدیث سے غلط مطلب نکال کر، جس طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس میں مرزا صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو ناحق مرواتے رہتے تھے اور ان کا ناحق مال لوٹتے اور لٹواتے تھے نعوذ باللہ۔ اس پر ہمارا ایک پورا کلپ موجود ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بے شمار لوگ اس کو سن کر ہدایت بھی پا چکے ہیں، تشفی بھی ان کی ہو چکی ہے، آپ بھی سن سکتے ہیں۔ اس کا جو ہے وہ اسکرین شاٹ ہم آپ کے سامنے اسکرین پر یہاں دکھا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا روافظ اور نیم روافظ کی طرف سے کیا گیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ظلم و ستم کرتے تھے، دیکھو جی یہ ظلم کر دیا وہ ظلم کر دیا، اور جھوٹ اتنے بنائے نعوذ باللہ، اتنے جھوٹ بنائے ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آئی۔ خود مرزا صاحب اب ویسے تو کہتے ہیں نا بڑا ظلم و ستم بڑا ظلم و ستم بڑا ظلم و ستم، اب اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، خود اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ظلم و ستم سے پاک قرار دیا، خون خرابے سے پاک قرار دیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو۔ خود مرزا صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا تھا، اگر آپ ان کے الفاظ ہی سن لیں تو وہ بہتر ہوگا۔ بلکہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کے ان اصحاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بھی فخر فرما رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ بندے تو قتل و غارت کریں گے، تو انہیں کس لیے پیدا کیا، یہ بھی تو بندے ہیں جنہوں نے نبی کی دعوت قبول کر لی۔ فرشتوں کا یہ جو ایک اندیشہ تھا اسے غلط ثابت کر دکھایا اور بتایا کہ تم کہتے تھے قتل و غارت کریں گے، یہ میرے معاویہ کو دیکھو اور نبی کے دیگر صحابہ کو دیکھو کہ ان کا طرز عمل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ادھر موجود صحابہ کرام کو بطور سیمپل فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ مرزا صاحب نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ نے فرمایا تم کہتے تھے نا کہ یہ قتل و غارت کریں گے، یہ دیکھو بطور سیمپل میرے بندوں کو دیکھو۔ اور جن کو بطور سیمپل اللہ رب العزت فرشتوں کے اس دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ان کے سامنے پیش کرتا ہے، اس اندیشے کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ قتل و غارت کریں گے، ان کے بارے میں آپ یہ جھوٹے الزامات جھوٹی روایتوں کی بنیاد پر لگاتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ قتل و غارت کرتے تھے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ظلم و ستم کرتے تھے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے نظام مملکت برباد کر دیا نعوذ باللہ۔ آپ کہاں مرزا صاحب رہتے ہیں؟ لوگ گھاس نہیں کھاتے، آپ صحیح کہتے ہوتے ہیں کہ لوگ گھاس نہیں کھاتے، عوام گھاس نہیں کھاتی۔ مرزا صاحب آپ لوگوں کو تو بتاتے ہیں کہ عوام گھاس نہیں کھاتی، اور خود کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیا آپ کو جو لوگ سنتے ہیں وہ گھاس کھاتے ہیں؟ انشاءاللہ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی اس منفی پروپیگنڈے سے نکل رہے ہیں، اور جلدی تیزی سے نکل رہے ہیں، اتنی تیزی سے نکل رہے ہیں، بے شمار لوگ اللہ کے فضل و کرم سے توبہ کر چکے ہیں جب وہ دعوت سنتے ہیں کتاب و سنت کی دعوت دلائل کی روح سے، اور ہم اصول محدثین کے مطابق احادیث کو پرکھتے ہیں اور پھر عوام کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے انہیں بات سمجھ آتی ہے۔